وقت کے عظیم مجدد امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے جسے عالم فہیم، سفیر اسلام اور مبلغ چین و جاپان کہا، جلیل القدر فقیہ و محدث علامہ عبد الباقی مہاجر مدنی نے جسے عالم فاضل، صالح کامل، ناشر الملت المحمدیہ اور ناشر الطریقت المصطفیہ کہا، مفتی مکہ قاضیۃ القضات عبداللہ بن عبد الرحمن حنفی نے جسے فاضل اور عالم کامل کہا، معروف مصری قائد حسن البنا نے جسے صاحب الفضیلہ اور الداعیۃ الاسلامی کہا، مملکت خداداد کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے جسے شیخ التبلیغ اور سفیر پاکستان کہا، جارج برنارڈ شاہ جیسے عظیم دانشور نے جسے عظیم افضل اور اسلام کا سچا مصور کہا، سید سلیمان ندوی نے جسے پرجوش مبلغ اسلام کہا، عبد الماجد دریابادی جیسے ظرف نگاہ ادیب نے جسے بیش بہا تبلیغی خدمات کا حامل کہا۔ جی ہاں، ہم اسی عبقری شخصیت کے ذکر خیر سے مشام جاں معطر کرنے جا رہے ہیں جو شاہ فرید الحق کے بقول بیک وقت عالم بھی تھے، صوفی باصفا بھی، قدیم علوم کے شہسوار ہونے کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے نابغائے روزگار بھی، کاروباری معاملات میں ایک بہترین تاجر بھی، اور میدان سیاست کا ایک درخشندہ ستارہ بھی۔ ہاں وہی ابر گوہر بار جو 1892 عیسوی میں سرزمین میرٹھ کی افق سے اٹھا تو پوری کائنات ارضی پر جھوم جھوم کر برسا۔ دیار عرب ہو یا بلاد عجم، جنوبی امریکہ کی غیر مہذب قوم ہو یا شمالی امریکہ کا جدید سائنٹیفک ماحول، افریقہ کی سنگ لاخ زمین ہو یا مصر و شام کا سرابی صحرا، انڈونیشیا اور سنگاپور کے جزائر ہوں یا یورپی دنیا کے دلکش مناظر، رحمت خداوندی کا یہ صحابہ کرم سب پر ابر نیساں بن کر برسا۔ دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، کبھی عرب تو کبھی عراق میں، کبھی مشرقی اردن میں تو کبھی ارض فلسطین میں، کبھی چین میں تو کبھی جاپان میں، ہر خطہ ارضی میں پیغام حق کو عام کیا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کے بقول آپ کے اندر ایک بے چین روح تھی جو آپ کو خدمت دین کے لیے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں لیے پھرتی رہی۔ گنگا جمنا کی فیاضی کو ہزار ہزار سلام، مگر ان کا فیضان ایک مخصوص خطے اور ملک کے ساتھ خاص ہے، لیکن رشد و ہدایت کے اس چشمہ سیال کو کروڑوں سلام کہ جس کے علم و فضل کی فیاضی کسی ملک اور خطے کے ساتھ خاص نہیں۔ راہ حق کا یہ مرد قلندر تنہا اٹھا اور بحر و بر کی وسعتوں پر چھا گیا، تنے تنہا 50,000 سے زائد گم گشتگان کو راہ حق پر گامزن کیا۔ گویا آپ رشد و ہدایت کے وہ درخشندہ مہتاب تھے جس کی چاندنی شب تار میں سب کی رہنمائی کرتی ہے، اور عرفان و آگہی کے بافیض بادل تھے جس کے دامن سے جھڑنے والے قطرے قلب و روح کی سوکھی کھیتیوں کو حیات نو کا مزدحج فضا سناتے ہیں۔ مبلغ اسلام کا دور 1892 تا 1954 بڑا ہی ہنگامہ خیز رہا۔ اسی دور میں دو عالمی جنگیں ہوئی، ارض فلسطین پر اسرائیل کا ناپاک وجود ہو یا خلافت عثمانیہ نے اپنی آخری سانس لی، بر صغیر ہند و پاک میں سیاسی، مذہبی اور مسلکی طوفان کی قیامت خیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ ایسے نازک ترین دور میں مبلغ اسلام نے ملکی و عالمی مسائل کو سلجھانے میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ مذہب اسلام کے پیغام توحید و رسالت کو پوری دنیا میں عام کیا۔ ہند و حجاز ہی نہیں، 3 درجن سے زائد ممالک کے آفاق پر مہر منیر بن کر چھا گئے۔ بارگاہ خداوندی سے زبان و بیان میں وہ شیرینی اور اثر آفرینی ملی کہ جس نے معروف فلسفی جارج برنارڈ شاہ اور ٹوکیو کے پروفیسر این.ایچ. برلاس تک کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اگر اسلام کی شبیہ یہی ہے جسے آپ پیش کر رہے ہیں تو مستقبل میں پوری دنیا کا مذہب دین اسلام ہوگا۔ تقریر کے ساتھ تصنیف و تحریر میں آپ منفرد المثال تھے۔ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، فرینچ، چینی، جاپانی، ملائی، انڈونیشی اور دیگر سواحلی زبانوں پر عبور و رسوخ، دنیا بھر میں مساجد و مدارس اور دینی معاہد و مکاتب کی تاسیس، عالمی سطح کی متعدد تنظیموں کا قیام، مسلم مسائل پر مذاکرات اور ان کے حل کے لیے ملک و بیرون ملک کے متعدد وفود کی قیادت، سعودی حکومت کی طرف سے حجاج پر عائد کردہ ٹیکسوں کا خاتمہ، آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں شرکت۔
انگلستان، فرانس، اٹلی، برٹش گیانا، مڈغاسکر، سعودی عرب، ٹرینیڈاڈ، امریکہ، فلپائن، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، سیلون، برما، چین، جاپان، ماریشس، جنوبی و مشرقی افریقہ کی نوآبادیات، عراق، اردن، فلسطین، شام اور مصر وغیرہ کے تبلیغی دورے، دینی و عصری علوم میں مہارت، مختلف زبانوں میں رسائل و مجلات اور اخبارات کی اشاعت، اسلام کی ابتدائی تعلیمات، تبلیغ اسلام کے اصول، اسلام اور اشتراکیت، مسائل انسانی کا حل، اسلام میں عورت کے حقوق، مرزائی حقیقت کا اظہار، بہار شباب، کتاب التوصیف اور ذکر حبیب جیسی گراں قدر کتب و رسائل کی تصنیف، برینو کی شہزادی گلیٹ پالمر، ماریشس کے فرانسیسی گورنر مروات، ٹرینیڈاڈ کی خاتون وزیر، سیلون کے وزیر پروفیسر ریونڈ، کنگ بری اور سنگاپور کے بیرسٹر مسٹر دت جیسے ارباب حکومت و اصحاب فکر و نظر کے دل میں مذہب اسلام کی بے کنی مبلغ اسلام کے حیات طیبہ کے عظیم کارنامے ہیں۔ بیش بہا دینی خدمات کے صلے میں اللہ جل شانہ نے آپ کو قابل رشک موت عطا فرمائی۔ 22 ذوالحجہ 1374 ہجری مطابق 22 اگست 1954 عیسوی کو گنبد خضرا کی حسین چھاؤں میں عازم سفر آخرت ہوئے اور خانوادہ صدیقیہ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں جگہ پائی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی یکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند ارجمند قائد اہل سنت حضرت شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ نے آپ کی سچی جانشینی فرمائی۔ 13 مارچ 1926 عیسوی 17 رمضان المبارک 1344 ہجری کو میرٹھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 1948 میں والد ماجد کے ہمراہ میرٹھ سے کراچی ہجرت فرمائی۔ مذہب اور سیاست کے پلیٹ فارم سے دین کی بیش بہا خدمات انجام دیں۔ عالمی تنظیم ورلڈ اسلامک مشن، حلقہ قادریہ علیمیہ، اشاعت اسلام ماریشس، علیمیہ اسلامک مشن کالج، علیمیہ دارالعلوم ماریشس، ینگ مین مسلم ایسوسی ایشن گیانا، مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اسلامک مشینریز گلڈ، آل ملایا مسلم مشینری سوسائٹی، ملیشیا حنفی مسلم سرکل، پریسٹن برطانیہ، دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی انڈیا، دارالعلوم جامعہ مدینہ الاسلام، ڈین ہاگ ہالینڈ جیسے عظیم عالمی اداروں کی تاسیس اور سرپرستی فرمائی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں تبلیغ دین کے ذریعے 70,000 سے زائد لوگوں کو جادہ حق پر گامزن کیا۔ 1972 عیسوی میں پاکستان کے عبوری آئین میں مسلمان کی تعریف داخل کرا کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نعرہ مستانہ بلند کرنا، تحفظ ختم نبوت کی تحریک برپا کرنا اور جمعیتی علماء پاکستان، ورلڈ اسلامک مشن اور متحدہ مجلس عمل پاکستان کی مسند صدارت کی زینت بننا آپ کی زندگی کے عظیم کارنامے ہیں۔ ہندوستان میں ان دونوں بزرگوں کی عظیم علمی کرامت دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی ضلع بستی یوپی انڈیا ہے۔ حضور مبلغ اسلام جمدہ شاہی کی سرزمین پر 2 بار تشریف لائے۔ آخری سفر 1945 عیسوی میں ہوا، جس میں آپ کی خواہش پر جماعت علیمیہ مسلمانان جمدہ شاہی نے ایک مدرسے کی تاسیس کا پروگرام بنایا۔ جنوری 1952 میں چھپر کی شکل میں اس ادارے کا قیام ہوا۔ 1972 میں دارالعلوم کی شکل اختیار کر گیا۔ 1986 عیسوی میں حضور شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان عزیزی علیہ الرحمہ مصنف معارف التنزیل شرح مدارک التنزیل کی آمد کے بعد اس ادارے کی برق رفتاری نے دنیا کو حیران کر دیا۔ مبلغ اسلام قائد اہل سنت کی دعاؤں الحاج سیٹھ شمش الحق علیمی، الحاج سیٹھ غلام مصطفیٰ رضوی اور حضرت علامہ معین الحق علیمی علیہم الرحمہ کی مخلصانہ کوششوں سے آج یہ ادارہ ایک عالمی سطح کا تعلیمی مرکز بن چکا ہے، جس کی سربراہی شفیق ملت مفتی اعظم ہالینڈ حضرت علامہ مفتی محمد شفیق الرحمان مصباحی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضور مبلغ اسلام قائد اہل سنت حضور شیخ القرآن اور حضور معین العلماء کی اس عظیم علمی یادگار کو روز افزوں ترقی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔